بسم اللہ الرحمن الرحیم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي أجائبه وهو الذي لم تنته الجن استمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به أدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ تیسرا سالانہ درس قرآن کریم ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ درس قرآن ہے، کانفرنس اور جلسہ نہیں۔ درس قرآن کا ذوق الگ ہوتا ہے، کانفرنس اور جلسے کا طرز الگ ہوتا ہے۔ بس اوقات مجھے کبھی آپ کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے درس قرآن کے دوران بھی کانفرنس کی جھلک پیش کرنی پڑتی ہے کہ ایسا ہو کہ جنگ والے کہہ دیں کہ ہمارے شہر میں وہ بیان نہیں جو ہم چاہتے ہیں، وگرنہ درس قرآن کا لہجہ الگ ہے، جلسے اور کانفرنس کا لہجہ الگ ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ہر سال درس قرآن کے عنوان پہ مستقل ایک عنوان قائم کر کے اس پہ دلائل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی،
میری بھی اور آپ کی بھی انشاءاللہ اس مسجد میں ہر سال درس قرآن ہوگا اور سالانہ درس قرآن کے عنوان پہ ہر سال الگ موضوع پر مستقل خطاب ہوتا رہے گا۔ آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں درس قرآن کو دینا ہے، لیکن قرآنی آیات کی روشنی میں جو مضمون میں نے بیان کرنا ہے اس مضمون کا عنوان ہے قرآن اور نعمان۔ اس مضمون کا عنوان کیا ہے؟ قرآن اور نعمان۔ میں نے یہ عنوان کیوں قائم کیا ہے؟ نعمان سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، اور قرآن کریم سے مراد اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ میں آج قرآن اور اپنے امام کے درمیان مناسبت پیش کروں گا تاکہ وہ لوگ جو میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں ان کو بھی ہم دعوت فکر دیں گے، اور ہمارے وہ حضرات کہ جن کو حنفی ہونے پہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا مسلک قرآن کے مطابق نہیں، ان کو بھی اپنے دلائل سن کر اندازہ ہو ہمارے مسلک کے دلائل کس قدر وزنی اور مضبوط ہیں۔ لہذا میرے درس قرآن کا عنوان ہوگا قرآن اور نعمان۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے امام حضرت نعمان ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں۔ میں نعمان کا تذکرہ قرآن کریم کی روشنی میں کروں گا۔ لوگ پیغمبر کی ذات کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر کی مدح اور دفاع قرآن کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ جب ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر کی عظمت اور حجت پہ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں، اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اصحاب پیغمبر کی عظمت اور دفاع پہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، حضرت نعمان بن ثابت امام کو مانتے ہیں، اگر ان کی شان پہ، اگر ان کی عظمت کے عنوان پہ اور ان کے مسلک کے دفاع پہ قرآن کی آیت موجود ہے، ہمیں اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا ہے، تذکرہ قرآن کریم میں پیغمبر کی ذات کا بھی ہے، پیغمبر کی ذات کے نظریات کا بھی ہے۔ ہم نے تذکرہ اگر اصحاب پیغمبر کو مانا ہے، ان کا تذکرہ قرآن کی آیات میں ہے، ان کے احوال بھی قرآن کی آیات میں ہے۔ اصحاب پیغمبر پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی قرآن کریم میں ہے۔ اگر ہم نے نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، امام ابو حنیفہ کے عقائد کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، امام ابو حنیفہ کے مسائل کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ میرے امام پر جو اعتراضات دائر ہیں ان کے جوابات بھی قرآن میں ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن کو پڑھا یا سمجھا نہیں تو قصور میرے امام کا نہیں ہے، قصور میرا اور آپ کا تھا۔ ہم نے اپنے مسئلہ کو قرآن سے سمجھا نہیں۔ تو میں بھی ترتیب بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 میرے امام کی ذات کا تذکرہ کہاں پہ، نمبر 2 میرے امام کے نظریات کا تذکرہ کہاں پہ، نمبر 3 میرے امام کے مسائل کا تذکرہ کہاں پہ، نمبر 4 اگر امام کی ذات کا اعتراض ہے ان کے جوابات کا تذکرہ قرآن میں کہاں موجود ہے۔ میں بڑی اختصار سے اپنے درس کے عنوان پہ بات کروں گا، بس آپ ذہن میں رکھ لیں ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے قرآن اور بولیے عنوان ہے قرآن اور نعمان۔ آپ نے میرے بیان کے دوران نعرے نہیں مارنے، صرف میری بات کو سمجھنا اور آپ نے توجہ سے یاد کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنا آج کا بیان آپ کو یاد بھی کراؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا بھی۔ کبھی آدمی بات سمجھتا ہے مگر یاد نہیں کرتا، کبھی یاد کرتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے انشاءاللہ۔ ایک کو اس کا کام ہوگا، اس کو تھوڑا سا سادہ کرو اسپیکر۔ میں اصل میں تھوڑا دیہاتی قسم کا خطیب ہوں، خطیب دیہاتی ہو اسپیکر شہری ہو تو جوڑ نہیں بنتا۔ اس کو تھوڑا سا سادہ کریں، اس لیے کہ کچھ اس نے بولنا ہے کچھ میں نے بولنا ہے۔ آپ ذرا توجہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا میں نے آپ کو عنوان سمجھانا بھی ہے اور آپ کو عنوان یاد بھی کرانا ہے۔ اگر آدمی نہ سمجھے تو بھی مزہ نہیں، اگر سمجھے اور یاد نہ کرے تو بھی مزہ نہیں۔ اب توجہ رکھنا، ترتیب بات آپ میرے دلائل پہ غور کرتے جانا۔ اگر کوئی میری بات آپ کے قابل اشکال ہو آپ چٹ لکھیں، جواب دینا میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر آپ حضرات میری دلیل سے اختلاف رکھیں مجھے چٹ لکھیں، جواب دینا میری ذمہ داری میں شامل ہے۔
میں اپنے موقف پہ خطابت نہیں کرتا، اپنے موقف پہ وکالت کرتا ہوں، تو وکیل کو چٹوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، وکیل کو اعتراضات سے کبھی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور میں اپنی قوم کو یہ بات بڑی کھل کے کہتا ہوں، جس قوم کا وکیل تگڑا ہو اس قوم کو کبھی الجھن اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے مسئلے کی وکالت ہمارے ذمہ ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم اپنے مسلک کی وکالت کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، میرے امام کی ذات کا تذکرہ قرآن کریم میں کہاں پہ موجود ہے؟ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بشارت بھی دی ہے، اس کا تذکرہ حضرت احمد کے نام سے کیا ہے۔ میں میری قوم میں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، جو نبی آئے گا اور اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا ہے، تذکرہ جو قرآن میں تھا اللہ رب العزت نے اسی بارے میں ایک دوسری صورت میں تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، توجہ رکھنا، فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کو بھیجا ہے، لیکن نبی کو امیین میں بھی بھیجا ہے جو عرب کے رہنے والے تھے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان امیین کے بعد آنے والے لوگ ان میں بھی خدا نے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اللہ نے 2 طبقوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ طبقہ جسے امیین کہتے ہیں، یہ عرب کے رہنے والے تھے، اور ایک طبقہ جو آخرین ہے، ابھی عربوں کے ساتھ ملا نہیں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ امیین کون ہے؟ یہ بات تمہیں سمجھ آتی ہے، عرب امی ہے، ان نے کسوں سے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن آخرین کی بات کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر امیین میں بھی ہے، اللہ کا پیغمبر آخرین میں بھی ہے۔ آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ام آخرین سے مراد کہ میرا سلمان ہے، جس سلمان کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے، لوگ قال ایمان بالسریہ، اگر ایمان سریہ ستارے پر بھی ہوگا، لوگ قال علم بالسریہ، اگر علم سریہ ستارے پر بھی ہوگا، اس کے خاندان میں ایسا فارسی آدمی آئے گا جو وہاں سے بھی علم و ایمان کو لے کر آئے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے اس ارشاد کا مصداق حضرت سلمان فارسی کے فارس سے تعلق رکھنے والا حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں 4 امام بڑے تھے، ان میں ایک حضرت امام مالک ہے، امام مالک فارسی نہیں ہے، ان میں دوسرے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی ہے، ان کا قبیلہ قریش تھا، فارسی تو یہ بھی نہیں تھے۔ نمبر 3 حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، یہ بھی فارسی و نسل نہیں، ان 4 ائمہ میں سے جو فارسی ہے حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جس امام نے بننا تھا امام، خدا نے اس کی بشارت قرآن کریم میں دی ہے، تو میں نے کہا نعمان بن ثابت جو امام ہے اس کی ذات کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ نمبر 2 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں عقائد و نظریات دیے ہیں، ان میں ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے۔ میں تمام عقائد پہ بحث نہیں کرتا، میں چند ایک اشارات عرض کروں گا، اس کی روشنی میں باقی عقائد آپ دیکھتے چلے جائیں۔ ہمیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ دیا ہے، تو عقیدہ کون سا تھا؟ اگر کوئی بندہ پوچھے این اللہ، اللہ کی ذات کہاں پر ہے، کہتے ہیں موجودوں بلا مکان ہے، یہ اہل علم کے لیے ہے، اللہ کی ذات حاضر اور ناظر ہے، اہل علم سے نیچے طالب علم کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، عوام الناس کے لیے ہے۔ میں نے 3 طبقات کے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے اللہ کہاں پر ہے، علماء کہیں گے موجود بلا مکان ہے، طالب علم کہے گا اللہ حاضر اور ناظر ہے، عوام کہے گی اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا اللہ کی ذات حاضر اور ناظر ہر جگہ پہ ہے، اگر یہ پوچھو دلائل کہاں پر ہے، اللہ نے تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ میں آیات ساری تو نہیں گنتا، میں چند ایک آیات پڑھ کے اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر اگر میرے بارے میں پوچھے خدا کہاں پر ہے، ان کو بتا دے اللہ قریب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کی ذات عرش پر ہے، اگر اللہ کو عرش پہ مانو گے، عرش بندے سے قریب ہے، عرش بعید ہے، عرش بندے کے قریب تو نہیں، اور عرش کتنا دور اور بعید ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے 7 زمینیں بنائیں، اوپر 7 آسمان بنائے، اللہ
اللہ کی کرسی 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کرسی کے اوپر اللہ کا سمندر ہے, اس سمندر پہ خدا کا عرش ہے. اگر آپ عرش پہ خدا کو مانے, عرش بندے سے بعید ہے, قریب نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیغمبر اگر بندے پوچھے خدا کہاں پر ہے, انہیں کہنا اللہ کی ذات قریب ہے. امام نے کہا اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے. قرآن کریم نے بھی قریب کہا, ہمارا امام نعمان بھی قریب کہتا ہے. اللہ کتنا قریب ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت آگئی فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, جب بندے کی جان نکلنے لگتی ہے اللہ تمہارے حلقوم سے زیادہ قریب ہے لیکن بندو تمہیں نظر نہیں آتا. اللہ حلقوم سے کتنا قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے. امام نے کہا تھا اللہ بندے کی قریب ہے, اس میں قرآنی آیات بولتی ہے. میں اہل علم کے لیے کہتا ہوں اگر ذوق تازہ ہو, عوام کو سمجھ آئے تو بہت اچھا, اگر نہ سمجھ آئے تو کیسر سنیں اور بار بار سنیں تو میں مثال سمجھ آئے گی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا یہ جو قرآن کہتا ہے اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے, پر میں بہت سمجھ نہیں آتی. اللہ بے مثال ہے, اللہ مثال سے پاک ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. اللہ بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہے, اس کا مطلب کیا ہے توجہ رکھنا. فرمایا ایک کاغذ یہ ہے اور ایک کاغذ یہ ہے, جب دونوں کاغذ آپس میں ملتے ہیں تو درمیان میں گھون ہوتی ہے. اگر گھون کا واسطہ نہ ہو تو دو کاغذ نہیں ملتے. اب ہم کہتے ہیں کاغذ کاغذ کے ساتھ ملا ہے لیکن واسطہ گھون کا ہے اور گھون کاغذ کے ساتھ ملی ہے, اس کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اب جو کاغذ کو کاغذ سے قرب ہے اس سے زیادہ گھون کو کاغذ سے قرب ہے. دیکھنے میں تو لگتا ہے کاغذ کاغذ کے قریب ہے لیکن کاغذ کاغذ کے قریب کم ہے. دودھ کاغذ کے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ کاغذ کاغذ کے قریب واسطہ دودھ ہے اور دودھ کاغذ سے ملی بلا واسطہ ہے. فرمایا شارک بندے کے ساتھ ملی ہے مگر درمیان میں واسطہ اللہ کی ذات کا ہے. اگر اللہ کی ذات کائنات میں نہ ہوتی کبھی شارک بندے کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی تھی. جو شارک اس بندے کے ساتھ ملی ہے درمیان میں واسطہ اللہ کی ذات کا ہے اور اللہ کی ذات بندے کے ساتھ ملی بلا واسطہ ہے. جیسے کاغذ کاغذ سے ملتا واسطہ گھوند ہے, گھوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے. شارک بندے سے ملتی واسطہ خدا ہے اور خدا بندے سے ملتا بلا واسطہ, خدا بندے سے ملتا بلا واسطہ ہے. میں بات سمجھانے کے کہہ رہا تھا اللہ بندے کے قریب ہے. میرے امام نعمان کا موقف تھا, اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا. اب قرآن کریم کی ایک اور آیت سننا. فرمایا للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ, تو مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کرو, جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ کی ذات وہاں پہ ہوگی. عرش تو اوپر ہے, عرش مشرق اور مغرب میں نہیں ہے. پتہ چلا اللہ خدا کائنات کی ہر طرف پھیلا ہوا ہے. نمبر ایک اور آیت پڑھے, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, اگر تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم, اگر تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر, اگر تم کم اور زیادہ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بات امام نعمان کہہ رہے تھے جو اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے. اور میں آمنت من فی السماء, جو آسمان میں اللہ ہے, کیا تم اللہ سے محفوظ خود کو مطمئن سمجھتے ہو؟ معلوم ہو اللہ آسمان پہ بھی ہے. ثم استوى علی العرش, مستوی علی العرش ہے. معلوم ہو اللہ عرش پر بھی ہے. تو میرے امام کا موقع یہ تھا خدا عرش پر بھی ہے, خدا فرش پر بھی ہے, خدا آسمان میں بھی ہے. وهو الله في السماوات وفي الارض, اللہ آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے. اب بندوں کے ذہن میں اعتراض آتا تھا یا تم نے عجیب بات کہہ دی ہے, اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے. ذرا میری دلیل پہ توجہ کرنا. میرے امام نعمان کے عقیدے پہ اعتراض ہوتا تھا جب آپ نے خدا کو ہر جگہ پہ مانا ہے تو تم نے اللہ کی ذات کو ہر جگہ پہ مانا, تو جب ہر جگہ پہ مانو گے تو جو چیزیں ایک دوسری کے ساتھ مل جائے کیا اس میں اتحاد ہوتا ہے یا اس میں حلول ہوتا ہے؟ اب تم سے بندہ پوچھے گا جب تم خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہو اللہ کا کائنات کے ساتھ اتحاد مانتے ہو یا حلول مانتے
ہو تمہیں یوں نہیں سمجھ آئے گا. میں مثال دے کر بات کہتا ہوں, اگر دو چیزیں مل جائیں اور ایک کا وجود ختم ہو جائے اسے حلول کہتے ہیں. جیسے آپ نے گرمی میں شربت بنایا, اس میں چینی بھی ڈالی اور پانی بھی ہے اور روح افزا بھی ہے, لیکن چینی کا وجود ختم ہو کے پانی میں ملا, ہم کہتے ہیں چینی کا پانی میں حلول ہو گیا ہے. اگر دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو دونوں کا وجود الگ الگ نظر آئے, اسے اتحاد کہتے ہیں. مہمان کے آنے پہ آملیٹ بنایا, آملیٹ میں انڈا بھی ڈالا ہے, آملیٹ میں پیاز بھی ڈالا ہے, آملیٹ میں ٹماٹر بھی ڈالے ہیں, آملیٹ میں ہری مرچ بھی ڈالی ہے. ہری مرچ, انڈا اور پیاز ٹماٹر کا اتحاد ہے, لیکن ہر ایک کا وجود الگ الگ بھی نظر آتا ہے. جب دو چیزیں اکٹھی ملے, ایک کا وجود برقرار رہ جائے اسے اتحاد کہتے ہیں, ایک کا وجود ختم ہو جائے اسے حلول کہتے ہیں. تو لوگ کہیں گے جب تمہارے امام نمام کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے, تو بتاؤ ہر چیز سے خدا کا اتحاد ہے یا حلول ہے؟ اگر اتحاد کہو گے تو یہ بھی جرم ہے, اتحاد جسم کا ہوتا ہے. اگر تم حلول کہو گے تو بھی جرم ہے, حلول جسم کا ہوتا ہے. جواب کیا دو گے؟ میں نے کہا جو میرے امام پہ اعتراض آنا تھا اللہ نے جواب قرآن کریم میں دیا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ ایک بھی ہے, اللہ صمد بھی ہے. صمد کا معنی کیا ہے؟ الذي لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء. ارے صمد وہ ہوتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو, وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو. میرے امام نعمان کا عقیدہ ہے اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ سنتا ہے, اللہ سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے. اللہ پکڑتا ہے, اللہ پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ چلتا ہے, اللہ چلنے میں پاؤں کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو صمد ہے. صمد کہتے ہی اسے ہیں جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو پھر میرے امام کا عقیدہ سننا, خدا بولتا ہے زبان کا محتاج نہیں ہے, خدا سنتا ہے اللہ کان کا محتاج نہیں ہے, اللہ دیکھتا ہے خدا آنکھ کا محتاج نہیں. وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے, وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے, وہ بولتا ہے مگر وہ زبان سے پاک ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے مگر وجود سے پاک ہے. ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے. اعتراض تو تب ہوتا جب ہم خدا کا جسم مانتے, اللہ تو جسم سے پاک ہے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا. اگر تجھے میری بات پر یقین نہ ہے, صبح کسی اہل حدیث سے پوچھنا, کسی غیر مقلد سے پوچھنا, وہ عقیدہ بک کر تجھے یہ کہے گا اور میں کتابوں کے حوالے دوں گا. آئیے عقیدہ سیکھیے. آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لو, طالب الرحمان غیر مقلد نے لکھی ہے, اس میں بھی اعتراض کرتا ہے. اور یہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ دیوبند والو تم یہ بتاؤ اللہ کی ذات کو ہر جگہ پہ مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ہر جگہ پہ مانتے ہیں. توجہ رکھنا, اس مذہب کی غلاظت بھی دیکھنا اور اپنے عقیدے پر اعتراض بھی دیکھنا. تو فوراً کہنے لگا اللہ کی ذات ہر جگہ پہ مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہر جگہ پہ مانتے ہیں. کہتا ہے خدا کی ذات کو لیٹرین میں بھی مانتے ہو؟ اللہ کی ذات کو لیٹرین میں بھی مانتے ہو؟ الیاذ باللہ. اگر تو کہہ دے گا لیٹرین ہے تو لیٹرین میں بھی خدا ہے تو تیری زبان ساتھ نہیں دیتی. اگر کہے گا لیٹرین میں نہیں ہے, اس نے کہا تم تو کہتے ہر جگہ موجود ہے, اگر لیٹرین میں ہے تو کیسے مانے؟ اگر لیٹرین میں نہیں ہے تو تم کہتے ہر جگہ ہے, تو پھر خدا ہر جگہ پر تو نہ ہوا نا. کیا کچھ اس نے اعتراض کیا؟ میں نے کہا اس لیے میں غیر مقلدین سے کہتا ہوں میری عوام کو نہ چھیڑو, اپنے دلائل مجھ پہ آزماؤ. ان کی وکالت ہمارے ذمہ ہے, ان کی وکالت تمہارے ذمہ نہیں ہے. اس عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے بات ہم سے کرو تاکہ تمہیں پلا پلایا مولوی مل جائے. اور میں جنگ کے دوستوں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, توجہ رکھنا, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, اگر کوئی غیر مقلد تمہیں کتاب دے تم نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے کتاب ہمیں دینی ہے. اگر وہ تمہیں کیسٹ اور سی ڈی دے تم خود نہ دیکھو ہمیں دو, اس کا جواب ہمارے ذمہ ہے. کیوں؟ اگر کتاب ہماری پڑھے بغیر ان کی پڑھو گے تو باطل اثر کر جائے گا. میں ایک اس پہ بات عرض کیا کرتا ہوں, ایک دور وہ تھا کہ لوگ کالج اسکول میں تو نہیں گئے, یہ بوڑھے بوڑھے بزرگ تھے, یہ اسکول کالج میں نہیں گئے, ان کے بعد دنیا کا علم تو نہیں تھا لیکن عقل اور فہم موجود تھا, اس لیے وہ کبھی کسی کے قابو میں نہیں آتے. انگریز پاکستان میں ہندوستان میں آیا, اس نے عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے پادریوں سے کہا تم اسلام پہ اعتراضات کرو. ایک عیسائی پادری نے بابا جی کو پکڑا, اس نے کہا بابا جی ایک سوال کا جواب تو دو. پوچھا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا جی اللہ ایک ہے.
اس نے کہا تم خدا کو خالق بھی کہتے ہو؟ کہا جی ہم اللہ کو خالق کہتے ہیں۔ اس نے کہا خالق ایک ہے یا دو؟ بابا جی فرمانے لگے خالق ایک ہے۔ اس نے کہا بتاؤ دوسرا خالق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بابا جی کہنے لگے کہ دوسرا خالق نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جو تمہارا اللہ ہے یہ دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تم کہتے ہو اللہ دوسرا خالق نہیں بنا سکتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر نہ ہوا، اور اگر تم کہتے ہو بنا سکتا ہے تو پھر دوسرا خالق آ بھی سکتا ہے۔ وہ بابا جی کالج تو نہیں گئے لیکن مذہب کے بڑے پکے تھے۔ بابا جی نے کہا یار مولوی کے پاس چلتے ہیں، ہم مولوی سے پوچھتے ہیں جواب وہ دے گا، ہمارے ذمہ جواب نہیں ہے، جواب ہمارے علماء کے ذمہ ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ہے تو مولوی صاحب نے عیسائی پادری سے کہا ذرا دوبارہ سوال کرو۔ وہ عیسائی پادری کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ جو تمہارا خالق ہے دوسرا خالق بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بنا نہیں سکتا ان اللہ علی کل شیء قدیر نہ ہوا، اگر یہ بنا سکتا ہے تو پھر دوسرا خالق بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے ہمارا اللہ دوسرا خالق بنا سکتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے کہا جب دوسرا بنے گا تو پھر خالق آ بھی تو سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا نہیں خدا دوسرا خالق بنا تو سکتا ہے لیکن جس خالق کو پیدا کرے گا وہ پیدا ہوتے ہی مخلوق بن جائے گا۔ اللہ کل شیء بھی ہے، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے اور دوسرا خالق بھی نہیں ہو سکتا۔ توجہ، وہ دوسرا خالق بنا تو سکتا ہے لیکن جب بنے گا تو مخلوق بن جائے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں تم وکالت نہ کرو، وکالت ہم پہ چھوڑو، جواب تم نہ دو جواب ہمیں دینے دو، تمہیں انشاءاللہ کبھی گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ہماری وکالت پر اعتماد تو کرو۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن اور نماز پہ توجہ رکھنا۔ میرے امام کا عقیدہ نماز کا جو قرآن کریم میں ہے اس کا عقیدے پر خدا کی قسم قرآن بولتا ہے لیکن کبھی تو نے توجہ نہیں کی۔ چلیے میں آگے چلتا ہوں، میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ میرے امام کے ساتھ قرآن کیسے چلتا ہے اور قرآن کیسے نعمان بن ثابت کے حق میں گواہیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے امام نعمان بن ثابت کا عقیدہ تھا انبیاء علیہ السلام کی ذات اس دنیا میں بھی زندہ ہے، ہمارے انبیاء علیہ السلام کی ذات قبر میں بھی زندہ ہے، نبی اس دنیا میں زندہ، نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہے۔ کہا جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے۔ قرآن تو بات شہید کی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ دیکھو اس قتل ہونے والے شہید کو تم نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ بھی ہے، شہید کو رزق بھی ملتا ہے۔ توجہ رکھنا، جو میں دلیل سمجھانے لگا اللہ نے شہید کے بارے میں دو باتیں بتائی، نمبر ایک یہ زندہ ہے، نمبر دو شہید کو رزق ملتا ہے۔ اب مجھے تم بچاؤ، اس کائنات میں جس کو شہادت ملتی ہے وہ نبی کی تصدیق کیے بغیر شہادت مل سکتی ہے، نبی کی تصدیق کرے گا، اللہ کی راہ میں جان دے گا تو شہید ہوگا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی وجہ سے کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، تو جو اعزازات سارے نبیوں میں ہیں وہ تنہا ہمارے محمد کے ہیں، جو معجزات خدا نے سارے نبیوں کو دیے ہیں وہ تنہا ہمارے نبی کو دیے ہیں۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبہ ہمدارت کے تو تنہا داری، اللہ نے پیغمبر کی وجہ سے دنیا کو شہادت دی ہے، تو جو اعزاز خدا شہادت کو دیں گے، نبی کی وجہ سے شہادت کو اعزاز ملتا ہے تو پھر نبوت کو بھی اعزاز ملے گا نا۔ ہمارے پیغمبر کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، تو جتنے معجزات ان کو ملے ہیں وہ تنہا ہمارے پیغمبر کو ملے ہیں۔ اگر ان کو امامت ملی ہے، ہمارے پیغمبر کو سب کی امامت ملی ہے، اگر ان کو امت کی شفاعت ملی ہے، ہمارے پیغمبر کو نبیوں کی شفاعت ملی ہے، اگر پیغمبر کے اگر امت کے مقتدا ہے، ہمارے پیغمبر کو سب کے مقتدا ہیں۔ توجہ رکھنا، میں صرف اشارے دے رہا تھا تو نبی کو نبوت ہمارے پیغمبر کی وجہ سے، تو سارے اعزازات ہمارے نبوت کو تنہا ملے ہیں، ہمارے پیغمبر کی وجہ سے شہادت کو اعزاز ملا ہے، تو جو اعزاز شہادت کو ملا ہے وہ ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ہے، تو پھر نبی کو بھی ملے گا۔ شہید کو دو اعزاز کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، نمبر ایک حیات ملی ہے، نمبر دو قبر میں رزق ملتا ہے، تو پھر پیغمبر کی حیات بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ان کی وجہ سے حیات کسے ملی ہے، رزق اس کے ملتا ہے، لیکن پیغمبر کا رزق اعلیٰ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے رزق شہید کو ملا ہے۔ تو ہمارے نعمان کا عقیدہ تھا نبی زندہ ہے، تذکرہ قرآن میں ہے، ہمارے امام نعمان کا عقیدہ ہے نبی کو رزق ملتا ہے تو تذکرہ قرآن میں ہے۔ اب تیرے ذہن میں سوال آتا ہے، آنا
آنا چاہیے. میں اس سوال کو بھی صاف کرتا چلا جاؤں. تو کہے گا اگر امام نعمان کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے تو اللہ یوں کہہ دیتے نا کہ نبی قبر میں زندہ ہے. یوں کہو کہ شہید زندہ ہے, تم نے شہید سے دلیل پکڑی ہے. اللہ سیدھا نبی کا ہی فرما دیتے تو نبی کا کیوں نہیں کہا, شہید کی بات کیوں کی ہے؟ اس طرح توجہ سے بات سمجھنا. حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 گنا نماز کا اجر ملتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر نے نمازی کے لیے بتایا. جب کہ دوستو مجھے آپ بتاؤ کہ جب یہ پیغمبر نے نمازی کے لیے بتایا تو جو امام ان کو نماز پڑھاتا ہے کیا اس امام کو 27 گنا اجر ملے گا یا نہیں؟ میری دلیل پہ غور رکھنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 27 گنا اجر ملتا ہے. یہ نبی نے امام کا نام تو لیا نا, آپ نمازی کا بتایا. تو جب امام نہ کرائے تو بندہ مقتدی بن سکتا ہے. اگر امام امامت کے مصلی پہ کھڑا نہ ہو تو جماعت کھڑی ہو سکتی ہے. یہ امامت کے مصلی پہ آیا ہے تو تجھے 27 نماز کا اجر ملا ہے. اگر یہ مصلی امامت پہ نہ آتا تو یہ 27 نمازوں کا اجر کیسے ملتا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے تیری بات کی ہے, امام کی بات نہیں کی. کیوں؟ اگر نبی یہ فرماتے کہ جو جماعت کرائے گا اسے 27 گنا اجر ملے گا تو مقتدی کا اجر کو نظر ہی نہ آتا. پیغمبر نے مقتدی کا اجر بتایا ہے, امام کا اجر خود بخود سمجھ آیا ہے. ایک مثال اور سمجھنا, ادھر غیر مقلد کا عقیدہ یہ ہے. اہل حدیث نوجوان کہے گا اگر آدمی بھول کر نماز چھوڑ دے تو قضا ہے, اگر سو جائے نماز چھوڑ جائے تو قضا ہے, اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو قضا بھی ہے. اس احمد کی دلیل پہ غور کرنا. کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا, اگر کوئی بندہ سو جائے اور نماز چھوٹ جائے, اگر بندہ بھول جائے اور نماز رہ جائے, جب یاد آ جائے تو نماز پڑھے, جب نیند سے اٹھے تو نماز پڑھے. کہتا ہے یہاں سونے کی بات تو ہے, بھول جانے کی بات تو ہے, لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کی قضا کا مسئلہ حدیث میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا خدا تجھے عقل دے. اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں میری امت کی بھول چوک معاف ہے, لیکن نماز بھول کر چھوڑے تب بھی معاف نہیں ہے. تو نبی پاک نے بتا دیا اگر سو گیا نماز رہ گئی تب بھی نماز کو قضا کرنا ہے, اگر یہ بھول گیا نماز رہ گئی تب بھی قضا کرنا ہے. تو جان بوجھ کے رہ گئی تو پھر تو قضا ضرور کرے گا. اگر میرے پیغمبر جان بوجھ کر نماز بھول جانے کے نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتا دیتے تو بھولنے کا مسئلہ نہیں آنا تھا. میرے دوست سو جانے کا مسئلہ نہیں آنا تھا. پیغمبر نے سو جانے کا مسئلہ بتا دیا, بھول جانے کا بتا دیا, تو جان بوجھ کر چھوڑنے کا مسئلہ آ گیا. مقتدی کی نماز کا اجر بتا دیا, امام کی نماز کا اجر آ گیا. امام کا اجر بتا دے, مقتدی کا نہیں پتا چلنا تھا. جان بوجھ کر قضا کا مسئلہ بتاتے تو سو جانے پر قضا کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. پیغمبر نے شہید کا مسئلہ بتا دیا, اس سے نبی کی حیات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگر نبی کی حیات کا مسئلہ بتاتے شہید کا رہ جانا تھا, نہیں سمجھے, شہید کا رہ جانا تھا. خدا نے طرز ایسا اختیار کیا کہ جس میں یہ بھی حل ہو اور وہ بھی حل ہو. میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اللہ ہمارے امام نعمان کا عقیدہ کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. آگے چلیے, میں کہتا ہوں امام نعمان کے عقیدے کا تذکرہ بھی قرآن میں تھا, قرآن اس پہ دلائل دیتا ہے. میں کہتا ہوں آگے چل, میرے امام نعمان کے بڑے بڑے مسئلے جس پہ دنیا اعتراض کرتے ہوئے ایک ایک بڑی لمبی زبان نکال لیتی ہے, لیکن تذکرہ قرآن کرتا ہے. اور میں تجھے چیلنج کر کے جا رہا ہوں, میرے چیلنج کا جواب تو دے دینا. تیرے مسئلے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوگا, میرے امام نعمان کے مسئلے کا تذکرہ قرآن میں ہوگا. چلیے ذرا میں نماز کی بات کرتا ہوں. ایک بات وہ کرے گا, ایک بات میں کرتا ہوں, لیکن جب بھی اہل حدیث بات کرے گا وہ تجھ سے رفع یدین کی بات تو کرے گا, لیکن وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ اس کا نہایت کمزور ہے. وہ آمین بالجاد کی بات نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے اس کا موقف اس میں کمزور ہے, وہ اس پہ بات کرے گا. اس پہ دو چار حدیثیں نظر آئیں گے, لیکن اگر ہماری طرف سے بات ہوگی, ہم نے کہا جب نماز پڑھیں تو نمبر 1 مسئلہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, نمبر 2 مسئلہ کہ آمین کو اپنے فاتحہ پڑھنی ہے, نمبر 3 مسئلہ آمین آہستہ کہنی ہے, نمبر 4 مسئلہ رکوع میں جانا رفع یدین کرنا ہے. توجہ رکھنا, میں ترتیب کے ساتھ بات کرنے لگوں. آپ ذرا میری طرف دیکھیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائے. تو نماز میں پہلے رکوع ہے یا پہلے قیام ہے؟ بولیے نا, کیا ہے؟ قیام ہے. تو قیام میں پہلے ہاتھ باندھیں گے یا فاتحہ پڑھیں گے؟ بولیے نا,
پہلے مسئلہ ہاتھ باندھنے کا ہے قرات کا، لیکن غیر مقلد ذہن کا پیالہ پی کر مر جائے گا تو اس سے کبھی ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس مسئلے پر وہ یتیم ہے، کیسے بات کرے گا؟ لیکن جب ہم بات کریں گے، ہم نے کہا پہلا مسئلہ میرا دوست ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، نمبر 2 مسئلہ امام کے نیچے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نمبر 3 آمین آہستہ کہنی ہے یا اونچی آواز سے کہنی ہے، نمبر 4 جب رکوع میں جانا ہے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس ترتیب سے مسئلہ بتا۔ کبھی اس ترتیب سے تجھے مسئلہ وہ نہیں بتائے گا، تم ہمیشہ سنو گے غیر رفع یدین پہ چیلنج کرتا ہے لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے پر کبھی چیلنج نہیں کرے گا، آمین اونچی آواز سے کہنے میں کبھی چیلنج نہیں کرے گا۔ جن مسئلوں پہ یتیم تھا ان مسئلوں کا نام کبھی نہیں لے گا، لیکن امام نعمان کے ماننے والے الحمدللہ یتیم نہیں ہے، ان کے پاس قرآن بھی ہے، نعمان بھی ہے، ان کے پاس قرآن بھی ہے اور نعمان بھی ہے۔ توجہ رکھنا، میں کہ تو نمبر 1 مسئلہ کہ تم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، میرا پوسٹر شاید اب بھی باہر موجود ہوگا، سینے پر ہاتھ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ رکوع میں رفع یدین نہ کرنے کے دلائل، 3 طلاق 3 ہونے کے دلائل، مسئلہ تقلید کے دلائل، اور اسی طرح عقیدہ حیات النبی کے دلائل۔ ایک مسئلے پر میں نے پوسٹر آویزہ کیے صرف تجھے دلائل دینے کے لیے۔ میں نے کہا نمبر 1 مسئلہ قرآن میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا ترجمہ ہے کہ تم نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود ثابت ہے، انہوں نے وانحر کا ترجمہ ایک روایت میں یہ ہے کہ تم نماز میں ہاتھ باندھو، اور ایک میں تحت سرہ کہ ناف کے نیچے باندھو۔ وانحر کا ترجمہ علی بن ابی طالب سے موجود ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہمارے امام نعمان کا موقف ہے کہ آدمی ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھے۔ یہ آیت میں تذکرہ وانحر کے تھا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ علی پیغمبر کا صحابی بھی ہے، علی پیغمبر کا داماد بھی ہے، علی پیغمبر کے بعد خلیفہ راشد بھی ہے، علی اس پیغمبر کا امام بھی ہے، علی اس پیغمبر اس امت کا مجتہد بھی ہے۔ حضرت علی المرتضی نے مانا ہو گیا جو امام نعمان کرتا ہے۔ ہمارا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نماز میں قرات کریں، امام کرے تو مقتدی خاموش ہو جائے۔ مقتدی کے خاموش ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب نماز میں قرات کو امام شروع کر دے تو تجھے خاموش بھی رہنا چاہیے اور تجھے امام کی قرات سننی بھی چاہیے۔ ہمارا موقف بھی یہ تھا، امام کے پیچھے خاموش بھی رہنا ہے اور امام کی قرات کو سننا بھی ہے۔ تو کسی بندے نے اعتراض کیا کہ مولوی صاحب تم کیسی بات کرتے ہو، اگر فجر کی نماز ہو آدمی امام کی قرات سن سکتا ہے، ظہر مغرب اور عشاء کی نماز ہو امام کی قرات سن سکتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، ہمیں سمجھ نہیں آتی ظہر کی نماز میں کیسے سنیں گے، عصر کی نماز میں کیسے سنیں گے، چلو ظہر عصر میں تو قرآن پڑھ لینا۔ میرے امام نعمان کا جواب بڑا عجیب ہے، فرمایا کہ نانا نمازیں 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 فجر مغرب عشاء کی ہے، نمبر 2 ظہر و عصر کی ہے۔ فجر مغرب عشاء میں آدمی قرات اونچی آواز سے کرتا ہے، ظہر عصر کی نماز میں امام قرات آہستہ کرتا ہے۔ میرے اللہ نے حکم بھی 2 دیے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب امام قرات اونچی آواز سے کرے، قرآن اونچی آواز سے پڑھا جائے، فجر مغرب عشاء کی نماز ہو فاستمعوا له، اب تم نے قرات کو سننا ہے۔ سننے کا معنی تم نے چپ بھی رہنا ہے، آدمی بولنا شروع کر دے اس کو کوئی بھی سننے والا نہیں کہتا، لیکن ظہر عصر کی نماز میں امام قرآن پڑھے گا، اب سن تو نہیں سکتے، اللہ اب کیا حکم ہے، فرمایا سن نہیں سکتے وانصتوا، چپ اب بھی رہنا ہے، اب بھی رہنا ہے۔ جب اگر فجر مغرب عشاء کی نماز ہے امام قرآن پڑھتا ہے، آواز آتی ہے فاستمعوا له، تم نے قرآن سننا ہے۔ اللہ ظہر عصر میں امام آہستہ پڑھتا ہے، ہم سن تو نہیں سکتے، فرمایا وانصتوا، تم نے چپ اب بھی رہنا ہے۔ کیونکہ نمازیں 2 قسم کی تھی، اللہ سیدھے بھی 2 لائے ہیں۔ نمبر 1 استمعوا له، کہ تم نے قرآن سننا ہے، یہ فجر مغرب عشاء کے لیے ہے، اگر آواز نہ بھی ہے تم نے چپ رہنا ہے۔ وانصتوا، یہ حکم ظہر و عصر کے لیے ہے، اگر تیرا ذوق تازہ میں جو بھی کہتا ہوں فجر مغرب عشاء میں امام قرآن اونچی آواز سے کیوں پڑھتا ہے، ظہر و عصر میں امام قرآن آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ پھر اللہ کی 2 صفتیں ہیں، ایک کا نام صفت جلال ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام صفت جمال ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے خدا کی صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے خدا کی صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہ بڑوں کی اور چھوٹوں کی عادت ہے کہ جب بڑا جلال پر آ جائے تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں یا آہستہ آہستہ بولتے ہیں، اور جب بڑا جلال کی بجائے جمال میں آ جائے تو پھر چھوٹے بھی بول بڑا کرتے ہیں۔ جب یہ سورج طلوع ہوا ہے خدا کے مسجد جلال کا ظہور ہے، امام آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن جو سورج غروب ہوا ہے
ادھر وصف جمال کا ظہور ہوا ہے تو فوراً قاری کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب وہ جمال پر آیا ہے تو یہ بھی بول اٹھا ہے. اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو پھر میں یوں بھی کہتا ہوں وصف جلال اور جمال وہ دونوں میں تھے جو اللہ نے پیغمبر کو دیے ہیں. میرے پیغمبر نے دونوں وصف آگے صحابہ کو دیے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کے وصف جمال کا مظہر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کے وصف جلال کا مظہر ہے. اگر تو نے وصف جمال کو دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. اگر وصف جلال کو دیکھنا ہو عمر بن خطاب کو دیکھ لے. ارے جب وصف جلال آتا ہے تو دین غالب ہو جاتا ہے. جب وصف جمال آتا ہے تو دین پھیل جایا کرتا ہے. ابو بکر کے آنے سے لوگوں نے کلمہ زیادہ پڑھا ہے لیکن عمر کے آ جانے سے کلمہ قبر سے نکل کر بازار میں گیا ہے. ابو بکر کے آنے سے دین پھیلا ہے. عمر بن خطاب کے آنے سے دین غالب ہوا ہے. وصف جمال سے دین پھیلتا ہے. وصف جلال سے دین غالب آتا ہے. میرے پیغمبر کی امت میں ایک دائی اور مبلغ ہے, ایک غازی اور مجاہد ہے. ارے دائی اور مبلغ وصف جمال ہے, وہ مار کھا کے جواب نہیں دیتا. وہ مجاہد اور غازی کی وصف جلال ہے, یہ مار کھاتا بھی ہے مارتا بھی ہے. ایک وصف جلال ہے, ایک وصف جمال ہے. ہم جمال میں رہ کے جلال کی مخالفت نہیں کرتے اور جلال میں آ کے جمال کی مخالفت نہیں کرتے. میرے پیغمبر کے دونوں کو صاف ہے. کوئی وصف جمال کا مظہر ہے, کوئی وصف جلال کا مظہر ہے. میں یہ کہہ رہا تھا یہ دن کو قرات آہستہ کیوں کرتا ہے, فجر مغرب عشاء میں قرات اونچی آواز سے کیوں کرتا ہے. ادھر وصف جلال تھا ادھر وصف جمال تھا. میں نے کہ میرے امام نعمان کا موقف ہے, تذکرہ قرآن کریم میں ہے. سورۃ فاتحہ ختم ہوگی, آمین اونچی آواز سے پڑھے یہ آہستہ. میرا امام نعمان کہتا ہے کہ تم نے آمین آہستہ پڑھنی ہے. حضرت دلیل کیا ہے, پر میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک اس کے بعد آمین ہے. قرآن سے پوچھو, قرآن آمین کو دعا کہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے, ہارون نے آمین کہی ہے. قرآن نے دونوں کے باروں میں کہا قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ تیری دعا بھی دعا ہے, اے ہارون تیری آمین بھی دعا ہے. آمین کو دعا کہتے ہیں. اللہ جب دعا تو پھر آہستہ مانگے یہ اونچی آواز سے, پر میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اے لوگوں اگر تم جب اللہ سے دعائیں مانگو تو دعائیں گڑ گڑا کر بھی مانگنی ہے اور تم نے دعا آہستہ بھی مانگنی ہے. اونچی آواز سے دعا نہیں مانگی. عجیب بات یہ ہے, امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کا مغلد ہے, تفسیر کبیر کا مصنف ہے اور یہ تفسیر لکھنے والا امام رازی امام شافعی کا مقلد ہے. لیکن امام رازی اس موقع پہ کہتا ہے باوجود اس کے کہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں لیکن حق بات یہ ہے آمین آہستہ کہنے پہ قرآن ابو حنیفہ کا ساتھ دیتا ہے. ایسا کہنے میں قرآن ابو حنیفہ کا ساتھ دیتا ہے. میں نے کہا قرآن اور نماز سے بات کر رہا تھا, نماز کا موقف ہے آمین آہستہ کہو. ارے یہ موقف بھی قرآن کریم میں ہے. اگر تو نماز پڑھنے لگا رکوع میں کیا رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لے, توجہ رکھنا. قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. توجہ, وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. نمازوں میں خشوع کا معنی کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں پیغمبر نے دو دعائیں دی ہیں, اللہ فقہہ فی الدین, اللہ اس کو فقہ کا علم بھی دینا, وعلمہ التاویل, اللہ کو قرآن کی تفسیر بھی دینا. پیغمبر کے صحابہ سب سے بڑے مفسر کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے. عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. یہ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس کا ترجمہ سننا. فرمایا خشوع کرنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 مخبتون متواضعون, جو عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لا یتخذون یمینا ولا شمالا, اور دائیں اور بائیں جانب متوجہ بھی نہیں ہوتے. ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, اور نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرتے. نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرتے. خشوع کرنے والے کون ہیں جو نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرتے؟ اگر ذوق تازہ ہو تو میں اس پہ ایک بات کہہ دوں, ذرا توجہ رکھنا کہ جب امام نعمان کا ماننے والا نماز پڑھتا ہے تو ٹانگوں کو کھولتا نہیں ہے, اور نعمان بن مالک نعمان کا جو مخالف ہے جب نماز پڑھے تو ٹانگیں کھول لیتا ہے. نعمان کا ماننے والا جب نماز پڑھتا ہے تو سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھ لیتا ہے, اور نعمان کی مخالفت کرنے والے کے سر پہ یہ لعنت اترتی ہے کہ جب اس نے ٹوپی اور پگڑی پہنی ہو
اس کو بھی اتار کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کچھ مسافر انسانوں کے اور کچھ مسافر جانوروں کے۔ تو جانور وہ ہوگا جو جانوروں والے کام کرے گا، انسان ہوگا انسانوں والے کام کرے گا۔ ہم نے اس لیے کہا نا ہم تقلید کو مانتے ہیں، اور تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے، لیکن پٹا جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں، ہار انسان کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ انسان انسانوں والا معنی لیتا ہے اور جانور جانوروں والا معنی لیتا ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، اس نے کام کیوں کیا ہے؟ دنیا میں ایک جانور ہے جسے بیوقوف بھی کہتے ہیں اور اس جانور کو گدھا بھی کہتے ہیں۔ تم گدھے کو دیکھ لو، گدھے کی دو خوبیاں بڑی نمایاں ہیں۔ نمبر ایک، اگر تم گدھے کی پشت پہ دو من بوجھ لاد دو تو گدھا برداشت کر لے گا، لیکن گدھے کے سر پہ ایک چٹا کا کپڑا بھی رکھ دو تو گدھا سر مار کے اپنے سر سے کپڑے کو ہٹا دے گا۔ اس کے کمر پہ 2 من کا بوجھ اٹھانا آسان ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ لے کہ اپنی کمر میں اس کی قمیص دیکھنا، نیچے بنیان بھی ہوگی، نیچے سویٹر بھی ہوگا، اوپر بڑی قمیص بھی ہوگی، اوپر اس نے واسکٹ بھی پہنی ہوگی، اوپر جہاد کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے اس نے کلاشن بھی لٹکائی ہوگی، اوپر گرم چادر بھی ہوگی، لیکن اسی کو سر پہ کپڑا لے لو کہتا ہے نام یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ گدھے کا کام یہ ہے کمر پہ 1 من کا بوجھ لاد لے گا، لیکن سر پہ ایک چٹا کا کپڑا نہیں اٹھا سکتا، اپنی کمر پہ 10 کپڑے اٹھا لے گا، اپنے سر پہ ایک رومال بھی نہیں رکھ سکتا، ایک رومال بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور گدھے کی دوسری نشانی بڑی عجیب ہے، گدھا جب کھڑا ہوگا اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہوگی، جب گدھے کی کمر پہ بوجھ لا دے گا تو گدھا فوراً ٹانگیں کھول دے گا۔ اب قرآن کریم کو دیکھ لو تو قرآن یوں کہتا ہے، نماز کے بارے میں قرآن نے اصول دیا ہے کہ نماز مومنین پر تو بڑی ہلکی ہے، توجہ مومنین پر بڑی ہلکی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو نماز میں خشوع نہیں کرتے نماز ان کے اوپر بہت بھاری ہے، جو خشوع نہیں کرتے نماز ان پہ بھاری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ خشوع کرنے والے وہ لوگ وہ ہیں جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، جو رفع الیدین نہیں کرتا نماز خشوع والی ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے نماز میں خشوع نہیں ہے، اور جب نماز میں خشوع نہ ہو تو نماز بھاری ہوتی ہے، اور جب بوجھ ڈالا جائے تو گدھے کی نشانی یہ ہے کہ پہلے ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں، جب بوجھ پڑے تو ٹانگیں کھل جاتی ہیں، جب بوجھ پڑے تو ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ٹھیک ٹھاک کھڑا تھا، جو ہی نماز کا بوجھ ہے تو ٹانگیں کھل گئی۔ ارے ہم انسان ہیں، انسانوں والے کام کرتے ہیں، تو جانور ہے تو کام بھی جانوروں والے کرے گا نا۔ یہ نعمان میں ثابت کو ماننے انکار کرنے کی دنیا میں پھٹکار تیرے اوپر پڑ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے جو مسئلہ بیان کیا نماز رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تو دلیل امام نعمان کی کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ میں ادھر ذوق تازہ دلیل دیتا ہوں اور میں اس مسئلے کو صاف کرتا ہوں۔ ممکن ہے تیرے اوپر اعتراض کرے، وہ کہے گا اگر رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل قرآن میں ہے تو رفع الیدین کرنے کی دلیل بھی قرآن میں ہے، تو پوچھے گا دلیل کہاں پر ہے؟ کہتا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز پڑھنے لگو تو تمہیں زینت کو لے لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد ہے رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین، نہ رفع الیدین عند کل صلاۃ، رفع الیدین کرنا چاہیے۔ توجہ رکھنا، ہم نے کیا کہا تھا؟ رفع الیدین نہ کریں قرآن میں ہے، بغیر مقلد دے گا رفع الیدین کریں قرآن میں ہے۔ ہم نے بھی صحابی کی تفسیر دی ہے، وہ بھی صحابی کی تفسیر دے گا، لیکن ذرا تفسیر کو سمجھنا۔ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں دونوں میں فرق کرنا۔ قرآن کریم نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، الذین هم فی صلاتهم۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں خشوع نہ کریں، نماز میں رفع الیدین نہ کریں، یہ خشوع ہے۔ اور دوسری آیت قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند، اور زینت سے رفع الیدین ہے، یہ رفع الیدین عند کل مسجد، عند کل صلاۃ۔ توجہ، اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ابن عباس فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین نہ کرو، ابن عمر فرماتے ہیں نماز کے ساتھ رفع الیدین کرو۔ ایک رفع الیدین نماز میں ہے، ایک نماز کے ساتھ ہے۔ جو نماز کے ساتھ ہو وہ تکبیر تحریمہ والا ہے، جو نماز میں ہو وہ رکوع والا ہے۔ نفی اس کیا جو نماز میں ہو، اس بات اس کا ہے جو نماز کے ساتھ ہو۔ عبداللہ بن عمر کا نماز کے ساتھ کی روح والا ہے، حضرت ابن عباس نفی کرتا ہے جو نماز میں ہے، ہم نماز میں والے کی نفی کرتے ہیں، نماز کے ساتھ والے کو مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ ایک تھا؟ ہم نے کہا دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ رفع الیدین نماز میں نہ کرو۔ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ زینت لے لو، یعنی نماز کے ساتھ لے لو۔ خذوا زینتکم عند، آپ کپڑے نماز میں پڑھیں گے یا نماز سے پہلے پہنیں گے؟
آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں نماز نہیں ہے، نماز کے ساتھ پہلے کپڑے پھر نماز، یہ نماز اور کپڑے ملے ہوئے. فرمایا نا زینت کمان رفع الیدین ہے. تو ہم نے کہا یہ زینت ہے جو نماز کے ساتھ ہے، یہ شروع والا رفع الیدین ہے. ابن عباس فرماتے ہیں نماز میں نہیں کرنا جو رکوع والا ہے. ابن عمر کہتے ہیں نماز کے ساتھ کرنا جو شروع والا ہے. ہم ابن عمر کی بات بھی مانتے ہیں، شروع رفع الیدین کرتے ہیں. ابن عباس کی بات بھی مانتے ہیں کہ نماز میں جو رفع الیدین ہے اس کو نہیں کرتے. بات سمجھئے، میرے اشکال کی تو بات ہی کوئی نہیں. میں گزارش ہی کر رہا تھا میرے امام نعمان کے موقع پہ تو قرآن بولتا ہے. چلیے میں ایک اہم اور آخری مسئلہ عرض کر دو. توجہ، امام کا مسئلہ اہم اور آخری یہ وہ مسئلہ ہوتا کہ جس پہ حافظ و بکتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، پمفلٹ بھی چھاپتا ہے. وہ کون سا؟ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں ہے بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ کہ عورت کو اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلائے. ہم نے امام حنیفہ کو دیکھا وہ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلائے. کہتے ہیں تمہارے امام نعمان کا مسئلہ یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا نا تو نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، میرے امام نعمان نے 2 پڑھی ہے. ایک آیت پڑھے گا تو معنی اور ہوگا، 2 آیتیں پڑھے گا تو معنی اور ہوگا. توجہ رکھنا. بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے. آگے 26ویں بارے میں اللہ نے یوں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آگے اللہ نے فرمایا حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا بڑی مشقت کے ساتھ. ووضعت کرہا، اس نے جنا بڑی مشقت کے ساتھ. اگلے لفظوں پہ غور کرنا. فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. یہ عورت اپنے بیٹے کا حمل اور اس کا دودھ پلانا اور چھڑانا اس کی مدت 2.5 سال ہے. اب حمل کا معنی کیا ہے؟ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اسے بھی حملون کہتے ہیں، اور اگر عورت کی گود میں بچہ ہو اسے بھی حملون کہتے ہیں. قرآن کریم نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قرآن کریم نے کہا کندھے پر اٹھائیں تو بھی حمل ہے، گود میں اٹھائیں تو بھی حمل ہے، اور پیٹ میں بچہ ہو تو بھی حمل ہے. اب امام کی طرح امام ابو حنیفہ کی عقل فہم و فراست پہ غور کرنا. فرمایا قرآن کریم نے کہا حمل عورت کا بچہ حمل. اب اس کے 2 معنی. نمبر 1 عورت کا بچہ گود پیٹ میں، اور پھر عورت کا دودھ پلانا چھڑانا اس کی مدت 2.5 سال ہے. اگر حمل کا معنی ہو عورت کا پیٹ میں بچہ ہونا، پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کم از کم عورت کے پیٹ میں بچہ ہونے کی مدت یہ 6 ماہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. تو جب 2 سال اور 6 ماہ کو ملائیں گے 2.5 سال بنے گے. اور اگر ہم لوگ کا معنی یہ ہو عورت کا جننے کے بعد بچے کو گود میں رکھنا اور پھر دودھ پلا کے چھڑانا اس کی مدت 2.5 سال ہے. اب دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ثابت ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں ہم اس معنی کو ترجیح دیں. قرآن کریم نے کہا ہم نے آدمی کو حکم دیا اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. کیوں؟ انہوں نے کہا نمبر 1 عورت اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، فرمایا حمل کا تذکرہ تو آ گیا، پھر بچے کو جنتی ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا، پھر بچے کو گود میں رکھتی ہے اب اس کا تذکرہ آ گیا. تو قرینہ یہ بتا رہا ہے اس کے مراد گود میں رکھنا ہے. توجہ، اس کے مراد گود میں رکھنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ 2.5 سال ہے. اگر پیٹ میں بچہ لے اس سے مراد 2 سال ہے. اب امام حنیفہ کی توجہ رکھنا، فراست میں قربان جاؤ. امام نعمان فرماتے ہیں میں 2 مسئلے بیان کر دو. نمبر 1 کتنے سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. نمبر 2 کتنی مدت میں بچہ دودھ پیے عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. فرمایا عورت کو دودھ پلانے کی، بچے کو دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے، لیکن جس مدت میں دودھ پلانے سے رضائی ماں بنتی ہے وہ 2.5 سال ہے. مدت رضاعت الگ ہے اور حرمت مدت رضاعت الگ ہے. تو پلانے کی مدت تو 2 سال ہے، اور جس عرصے میں دودھ پلانے سے ماں بن جائے یہ مدت الگ ہے. ابو حنیفہ نے والوالدات یرضعن اولادہن حولین اس آیت کو بھی لیا ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا کو بھی لیا ہے. نعمان اس کو بھی لیتا ہے اس کو بھی لیتا ہے. امام حنیفہ دونوں کو لیتے ہیں. اب یہ مسئلہ چونکہ علمی ہے اتنی جلدی آپ کو سمجھ میں نہیں آنا، نہ سمجھ آئے. یہ مسئلہ تو میں نے علماء طلباء کے لیے بیان کیا ہے. اگر یہی سمجھے تو میں غنیمت سمجھوں گا. آپ تو ہر مسئلہ اتنی جلدی نہیں سمجھیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بیان علمی تھا. ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت اتنا علمی مسئلہ عوام میں جس کو نہیں سمجھے فائدہ، اور میں سمجھے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا. سمجھے تو اور نہیں سمجھے تو بہت اچھا. مولوی صاحب
صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بیان سمجھے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا۔ حکیم الامت تھانوی کی بات پہ غور کرنا، فرمایا اگر سمجھے تو بہت اچھا، جو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا، کیوں؟ ان کو یہ تو پتا چل گیا کہ مولوی اشرف علی کے علم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اب یہ کبھی گمراہ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا، ہمارے عالم کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ جس کو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تو عام بندہ مولانا سے لڑنا چھوڑ دے گا، وہ سمجھے گا بڑا عالم ہے، تو سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ پھر آپ اس کیسٹ کو سنیں، پھر سنیں۔ میں نے ڈیرہ غازی خان ایک بیان کیا، عمر صاحب مجھے فرمایا کہ میری بیٹی دورہ حدیث میں پڑھتی ہے، میں نے اس کو تیری کیسٹ دی تو میں نے کہا سمجھ آیا کہ کہنا، میں نے کہا بلا سن۔ دوسری بار سنا میں نے کہا سمجھ آیا کہ کہنا، میں نے کہا بلا سن۔ تو نے کہا میری بیٹی دورہ حدیث میں ہے، 3 مرتبہ میں نے تیری کیسٹ سنائی، اس نے کہا پر کچھ سمجھ آ رہا ہے، تو میں نے کہا اس کیسٹ کو پھر سنیں۔ ایک بات میری بات یاد رکھ لیں، جلسے کے دوران بندہ گفتگو سنتا ہے لیکن بیان کی تلذذ میں اتنا مست ہوتا ہے کہ پورا بیان سے نشین نہیں ہوتا۔ اسی کیسٹ کو گھر سنیں اور پھر سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج میں نے کون سے مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا عنوان کیا تھا؟ قرآن اور آخری بات ذرا توجہ رکھنا، میں تمہیں آخری بات کو کہنے لگا ہوں جو تم نے کبھی نہیں سنی۔ آخری بات، مجھے ایک شخص نے کہا وہ جی ہدایہ حنفیوں کی کتاب ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہتا صاحب ہدایہ لکھتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ تو صحابہ کا گستاخ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا رضی اللہ عنہ تو صحابی کو کہتے ہیں اور تم حنفی ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو۔ توجہ، میری دلیل پہ غور کرنا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ رضی اللہ عنہ کس کو کہنا چاہیے؟ بولیے نا، اور حنفی ابو حنیفہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جو تم نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، اس کا جواب بھی قرآن میں کہتا ہے کہاں پر؟ میں نے کہا والسابقون الاولون، والسابقون، آپ اس آیت کو مدح صحابہ پہ پڑھتے ہو، میں کہتا ہوں مدح امام پر بھی پڑھنا، نہیں سمجھا؟ ہم صحابہ کی وکالت بھی کرتے ہیں، آل بیت کی وکالت بھی کرتے ہیں، اپنے امام نعمان کی وکالت بھی کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آیت ختم ہو گئی آگے والذین اتبعوہم، صحابہ میں 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مہاجر اور نمبر 2 انصار۔ یہ والذین اتبعوہم کون ہیں؟ والذین اتبعوہم کون ہیں؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، سابقین صحابہ جو مہاجرین ہیں، والانصار جو انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی اتباع کرتا ہے، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، صحابی مہاجر بھی رضی اللہ عنہ، صحابی مہاجر بھی رضی اللہ عنہ، صحابی انصاری بھی رضی اللہ عنہ، اور اتباع کرنے والا تابعی بھی رضی اللہ عنہ، تابعی بھی رضی اللہ، میرا امام تو تابعی ہے۔ میں نے کہا میرے امام کو رضی اللہ عنہ کہا، تو نے کہا جی کیوں کہا؟ میں نے کہا جب قرآن کہتا ہے تو میں کیوں نہ کہوں؟ توجہ، میں اگلا جملہ بھی صاف کر دوں کہ تمہارے ذہن میں پھر یہ سوال نہ ہے کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ صحابی کو کہنا چاہیے کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ غلط کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہ، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، توجہ، یہ بھی ٹھیک ہے، کسی اور کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ توجہ، میں کہتا ہوں ہاں علماء نے اصطلاح کی ہے، جب نبی آئے علیہ السلام کہہ دو تاکہ پتہ چلا کہ نبی ہے، اور جب صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ کہہ دو تاکہ پتہ چلے کہ صحابی ہے، جب صحابی کے بعد کا ولی ہے تو پھر رحمت اللہ علیہ کہہ دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ توجہ، میری بات کو سمجھنا۔ ہم نے کہا حضرت عمر، اب حضرت عمر کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے یا عمر بن عبدالعزیز ہے؟ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ بن خطاب ہے، ہم نے حضرت عمر رحمت اللہ علیہ تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ توجہ، یہ جو علماء نے اصول دیا، جب صحابی ہے تو رضی اللہ عنہ، اور جب صحابی کے بعد کا ولی ہے تو رحمت اللہ علیہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحابی ہے اور یہ تابعی ہے، یہ صحابی ہے اور یہ ولی غیر صحابی ہے۔ لیکن یہ اصول تب ہے کہ جب نام ایسا ہو کہ پتہ نہ چلے صحابی ہے یا نہیں، اور جب بندہ اتنا شہرت والا ہو کہ پتہ چلے کہ صحابی نہیں ہے تو پھر رضی اللہ عنہ بھی جائز ہے،
ابو حنیفہ کہے گا تو پوری دنیا جانتی ہے یہ صحابی نہیں ہے رضی اللہ عنہ کہے تب بھی صحابی نہیں، رحمت اللہ علیہ کہے تب بھی صحابی نہیں، تو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کا فرق وہاں پر ہے جہاں اشتباہ ہو، جہاں اشتباہ کا کوئی خطرہ نہ ہو، رحمت اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا میرے امام نعمان کو رضی اللہ عنہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، دلیل قرآن میں ہے، دلیل کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن اور نعمان، میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن نعمان کے بارے میں کیا بات کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ قرآن نعمان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، جو بات نعمان کہتا ہے قرآن اس میں مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ میں آخری کہتا ہوں، پھر ایک بات یاد آتی ہے، چلے ایک اور آخری کہہ دوں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا او جی حضرت امام تم کہہ دو بہت بڑے تھے، ان کی بات امام ابو یوسف شاگرد نہیں مانتا، امام محمد شاگرد نہیں مانتا، تو جن کی باتیں شاگرد ہی نہ مانے ان کی ہم کیسے مانے؟ میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، نہیں سمجھا، اس کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ کہتے جی کہاں پر ہے؟ میں نے کہا حضرت داؤد بڑے ہیں، سلمان چھوٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی۔ ایک آدمی بکریاں لے کر جا رہا تھا، دوسرے کے کھیت کے پاس سے گزرا، بکریوں نے کھیت کو جاڑ دیا، فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کھیت بکری والے سے کہا اپنی ساری بکریاں اس کو دے دے، کیونکہ جب کھیت کی قیمت لگائی اتنی قیمت کی بکریاں بنتی تھی، کہا بھی اس کو پیسے دے، کہا جی پیسے تو نہیں ہیں پر میں ساری بکریاں دے دے۔ ان دونوں نے کہا چلے حضرت داؤد سلیمان کے پاس چلے، سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو سلیمان اسلام نے فرمایا کہ تم یوں کرو کہ بکریوں والا کھیت لے لے، کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے لے، بکریاں چلائے اور دودھ پیے، جب کھیت اتنا بڑا ہو جائے جتنا بڑا ان بکریوں نے اجاڑا تھا تو کھیت والے کو بکریاں، کھیت والے کو کھیت واپس کر دو، بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دو، تاکہ دونوں کا نقصان بھی نہ ہو اور دونوں کی تلافی بھی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ارے داؤد بھی نبی ہے، سلیمان بھی نبی ہے، اگر چھوٹا بڑے کے خلاف فیصلہ دے بھی دے تو پھر بھی بڑے کو مانا جاتا ہے۔ میں نے کہا خوش کتنی تھی سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی کہ یہ طبقہ اس وقت نہیں تھا، ورنہ انہوں نے کہنا تھا ہم داؤد کو نہیں مانتے، تیری بات تو سلیمان نہیں مانتا، ہم کیوں مانے؟ ان کی خوش قسمتی یہ مخلوق اس وقت نہیں تھی، ورنہ یہ تو نبی سے متقع لگا کے کھڑی ہو جاتی۔ ہم نے کہا قرآن نے کہا دونوں نبی ہیں، جب دو نبی اجتہاد کرے تو بڑے کا اجتہاد بھی ٹھیک ہے، چھوٹے کا بھی ٹھیک ہے، لیکن جب چھوٹے کا اجتہاد بڑے کے مخالف ہو جائے تو بڑے کو مانا جاتا ہے، چھوٹے کو بھی مانا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی مجتہد، امام محمد ابو یوسف بھی مجتہد، اگر یہ شاگرد بڑے کے خلاف بات کہہ بھی دے اجتہاد میں اسے بھی مانتے، اسے بھی مانتے۔ میں نے کہا جو میرے امام نعمان پہ اعتراض کرتا ہے وہ جواب تو قرآن میں ہے، وہ جواب کہاں پر ہے؟ غیر مقلد حضرات کا قول ہے کہ سفید داڑھی رکھنا جائز نہیں، اور یہ بات بخاری شریف ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو رنگنا چاہیے تاکہ نبی سے مشابہت نہ ہو۔ یہ بالکل ایسی ہے، توجہ رکھنا۔ بس اوقات بعض وقتی مسائل ہوتے ہیں جو مستقل نہیں ہوتے۔ اگر کسی علاقے میں خاص شعار، مثلا آپ پگڑی باندھتے ہیں بولیے اور ایک سٹائل کس کے سیکھوں گا، ہم کہ یہ سٹائل جو پانا بھی یہ سیکھوں گا، لیکن اگر سیکھوں کا مخصوص سٹائل نہ ہو تو پھر آپ اس میں باندھیں دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز جائز ہو اور کسی وقت قوم کا شعار بن جائے اس وقت اس کو ترک ضروری ہوتا ہے، اور جب شعار نہ پھر گنجائش بھی ہوتی ہے۔ یا جیسے بوڑھے ہو گئے، سفید داڑھی ہے، قبر میں گئے، فرشتہ آیا تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے سے میں نے کچھ اور سنا تھا، تو کچھ اور کہتا ہے۔ اس نے کہا جی کیا سنا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو حدیث پہنچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس آدمی کے بڑھاپے میں بال سفید ہو جائیں اللہ اس سے حیا کرتا ہے۔ میں تو سفید بال لے کر آیا تو حیا ہوگی، تو نے مجھ سے حساب بھی کر دیا۔ وہ پھر فرشتہ واپس گیا اللہ رب العزت کے بعد، فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے، میرے پیغمبر نے ٹھیک فرمایا، اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، یہ نبی کی حدیث پہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث نبی کی ہے کسی اور کی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر دیدار کیسے کہ زمین پر دیدار ہو جانا بات بالکل سوال معقول ہے۔ اب اگر یہ دلیل اللہ کے اوپر ہونے کی تو یہودی کہے گا اللہ تعالیٰ کوئی دور پر ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں کیوں گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کے لیے کہاں جاتے تھے؟ بولیے کہاں جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی دور پر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، گفتگو کے لیے چاہے تو عرش منتخب کر لے، چاہے تو کوئی دور منتخب۔ کہتے ہیں غیر جنگی صاحب
چم چم کے تنیہ معراج النات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب فرمایا قریب ہو جا، پھر فرمایا قریب ہو جا، اس سے ثابت تو اللہ اوپر ہے۔ قرآن میں ابسط الوقت پر سجدہ کر اور قریب ہو جا، نیچے ہے اوپر ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ بسط بولیے نا، بسط اوپر کے کہا قریب ہو جا، تو سجدے میں کہا قریب ہو جا، ہم نے کہا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اور ہم وکیل ہیں، ہم طاہر صاحب کے وکیل ہیں، یہ ہمارے شاعر اعتراض تم کرو جواب میں دوں۔ میں نے آپ سے کہا نہیں ہم وکیل حنفیت کے نہیں، ہم وکیل پورے دین کے، اور حنفیت میں پورا دین ہے، اس میں کوئی چھوٹتی نہیں ہے۔ میں کبھی ساتھیوں کو نا ایسے مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو بڑا میرا سمجھ لیں، میں کہتا ہوں ایسا بندہ ملے نا جو مسلک کے ہر موضوع کی وکالت کرے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر، اور وہ تمام جماعتوں کا نمائندہ ہوتا ہے، تمام جماعتوں کا۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ کبھی بعض کو گلا ہوتا ہے وہ جی فلاں جماعت کے اسٹیج پر کیوں گیا؟ میں نے کہا دیوبند کی نہ ہو میں پھر جاؤں، پھر مجھے کہنا مسئلہ کہ دیوبند کی جو بھی جماعت ہے وہ ہماری جماعت ہے۔ میں وکیل سب تو ہوں نا، میں وکیل ایک مخصوص جماعت کا نہیں ہوں، میں نے پورے دیوبند کے مسئلے کی ترجمانی کرنی۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کچھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کے جواب تو دے دیا، کوئی صحابہ پیر عبد القادر جیلانی ہے؟ تو پھر مجھے عائشہ میں تو بڑا واضح جواب دیا۔ پہلے کلمے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، بتاؤ وہ کدھر ہے؟ سوال سمجھے، سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے، دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب کہانی ہے تو پھر ہیں کیسے؟ میں نے کہا فوراً پوچھا کرو، فوراً پوچھا کرو۔ اب پاؤس کا ابو گیا وہ لاہور، کوئی میرے ابو زندہ ہیں؟ کہا جنگ زندہ ہے، لاہور زندہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کا ابو سعودیہ رہتا ہے، پوچھو جی آپ کے وہ مر گئے زندہ؟ کہتے زندہ ہیں۔ تو کدھر ہیں؟ جنگ میں، سعودیہ میں؟ تو زندہ ہیں کہ مانا یہ کدھر ہے، کدھر زندہ ہے؟ اچھا آپ سے پوچھو کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہمارا کعبہ یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے وہاں، لیکن کہنا تو ہے ہی ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقل عطا فرمائے۔